اور آپ کے امام میرے اور آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات کس قدر اہم تھی، کس قدر اس دنیا کے اندر شان اور عظمت والی ہستی تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی جو ذات ہے وہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے۔ یعنی ساری کائنات سے، اہل و عیال سے، انسان کی اپنی ذات سے اگر کوئی پیاری اور عظیم ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی، آپ کی وفات، آپ کا دنیا سے چلے جانا بھی بہت زیادہ یہ غمگین کرنے والی بات ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی ذات کس قدر اہمیت کی حامل تھی اور کس قدر اللہ کے نبی کا وجود، اللہ کے نبی کی ذات کس قدر دنیا کے لیے اہمیت کی حامل تھی۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 33 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ جب کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کے اندر موجود ہوں گے تو میں اللہ ایسا کبھی نہیں کروں گا کہ ان کو عذاب دوں۔ یعنی اللہ کے نبی کی ذات، آپ کا وجود، آپ کا دنیا کے اندر ہونا اس قدر اہم ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی کے اندر انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر نہیں آتا۔ سچی بات ہے کہ جب دنیا سے جائیں گے، جب وہ دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، تو یہ جو ایک دنیا والوں کو امان تھی، ایک امن کا پیغام تھا، میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا وجود، دنیا اس سے محروم ہو گئی۔ یعنی پہلا جو صدمہ اور غم اور جو ایک اہم بات ہے اللہ کے نبی کی جدائی میں، وہ آپ کی ذات کا دنیا سے چلے جانا، تشریف لے جانا، اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں پھر انسانیت جو تھی وہ امان سے خالی ہوگی، جو محفوظ تھی کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، اس بات سے انسانیت خالی ہوگی۔ اور آگے میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 6466 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، مغرب کا وقت ہے، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہے، ہم نے یہ سوچا کہ ہم عشاء کی نماز بھی اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ کے جائیں گے، اور میرے نبی بھی مسجد کے اندر۔ اس بات سے ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی کس قدر عبادت کو ٹائم دیتے تھے، عبادت کو وقت دیا کرتے تھے۔ کیا آپ نے شام مغرب کی نماز ادا کی، مسجد کے اندر تشریف فرمائے، عشاء تک مسجد کے اندر رہے، پھر مسجد کے اندر عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد، کروانے کے بعد پھر گھر کی طرف گئے۔ اللہ کے نبی نے جب باہر دیکھا تو فرمایا کہ صحابہ بیٹھے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم یہی ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں ہم یہی ہیں، ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے عشاء کی نماز بھی پڑھ کے جائیں۔ سبحان اللہ، کتنا حسین منظر ہوگا اور کتنا شوق ہے میرے نبی کی جماعت کو، میرے نبی کے اصحاب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اور راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور بڑی ایک خوبصورت بات بیان کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، کہ یہ جو ستارے ہیں، آسمان کے اوپر جو ستارے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آسمان کی پناہ ہے، یعنی آسمان کی امان ہے، آسمان کا بچاؤ ہے یہ ستارے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جس دن ستارے نکلنا بند ہو جائیں گے اس دن تو وہ قیامت آ جائے گی، یہ آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ آسمان کی زینت یہ ساری ختم ہو جائے گی جب یہ ستارے نکلنا بند ہو جائیں گے۔
اور آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے اصحاب کا بچاؤ ہوں، میں اپنی جماعت اصحاب رسول کا بچاؤ ہوں، ان کی امان ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا دنیا میں تو پھر میرے صحابہ کے ساتھ وہ جو فتنے انتشار اور وہ اختلافات کی باتیں وہ میرے صحابہ کے اندر آ جائیں گی، ان کا میرے صحابہ کو سامنا کرنا پڑے گا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی ذات دنیا کے اندر امن کا پیغام تھا، آپ کی ذات، آپ کا وجود اصحاب رسول کے لیے امان، امن اور بچاؤ کا پیغام تھا۔ اور میرے نبی آگے فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، میرے صحابہ جو ہیں یہ میری امت کا بچاؤ ہے، میرے صحابہ جو ہیں یہ میری امت کی امان ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر میری امت کے اندر اختلاف آ جائے گا، انتشار آ جائے گا، طرح طرح کے فتنے اور فساد آ جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس سے ایک بات تو معلوم یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی قوم کے اندر کسی نیک آدمی کی جو ذات ہوتی ہے، ہستی ہوتی ہے، وجود ہوتی ہے، وہ ایک اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ اچھا انسان کا تعلق ہونا چاہیے، ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے۔ وہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کا ثبوت ہوتے ہیں وہ نیک لوگ۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر میری امت کے اندر فتنے، فساد، اختلافات، آج دیکھ لیں کتنے اختلافات ہیں، کتنے فساد ہیں۔ ایک ہی کلمہ پڑھنے والا، ایک ہی اللہ کو ماننے والا، ایک ہی نبی محمد علیہ السلام کو ماننے والا، اتنا اختلاف، اتنا تفرقہ بازی ہے کہ اللہ معاف فرمائے دوسرے مسلمان کو دیکھنا کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، یہ تو فلاں ہے۔ اور ایسے ایسے فتوے میرے محترم بھائیوں لگائے جاتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ جو مواحد ہیں، توحید پرست ہیں، قرآن اور سنت کا نام لینے والے ہیں، ان کو ہی دین سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کی ذات کی اہمیت کی بات آپ کے سامنے ہوئی کہ آپ کا وجود کائنات کے لیے امن کا پیغام تھا۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بالفرض اگر ثابت نہیں بھی ہے تو شعر جو ہے وہ اپنی حقیقت کو صحیح سمجھتا ہے، صحیح بیان کرتا ہے۔ اس میں ہے وَمَا فَقَدَ الْمَعْزُونَ مِثْلَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا مِثْلُهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ، کہ جتنے بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات سے بڑھ کر، آپ کی شخصیت سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں کھوئی۔ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں سب سے زیادہ اگر کہیں دکھ اور صدمہ پہنچا ہے، کسی عظیم شخصیت نے دنیا سے رخصتی پائی ہے، دنیا سے رخصت ہوئی ہے، تو وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی اس سے بڑی عظیم شخصیت دنیا والوں نے نہیں کھوئی۔ اور آگے کہتے ہیں قیامت تک جتنی شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوتی جائیں گی، سب سے قیمتی شخصیت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جتنی زیادہ قیمتی شخصیت ہے، جس قدر عظیم شخصیت ہے، ان کی جدائی، ان کا دنیا سے چلے جانا، وہ بھی اس قدر صدمہ اور غم اور دکھ اور مصیبت رکھتا ہے اللہ کے نبی کا دنیا سے چلے جانا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 7145 نمبر کے اوپر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ بڑے پیارے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، پیارے جو میرے بعد آئیں گے میرے بعد، لیکن یود احدہم لو رانی باہلہ ومالہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھے اتنا چاہنے والے ہوں گے، اتنی مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا کاش میں اپنا اہل و عیال، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیتا اور میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر لیتا۔
یعنی اتنے بھی عظیم لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی ذات کے بعد دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں یا لاتے رہیں گے، جن کو یہ شدید خواہش ظاہر ہوگی، جن کی یہ شدید خواہش ہوگی کہ سب کچھ قربان ہو جاتا، کاش ایک جھلک محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی دیکھ لیتے، اللہ کے نبی کی زیارت کر لیتے۔ اس کی خاطر ہمیں مال بھی قربان کرنا پڑتا، کوئی بات نہیں تھی، اہل و عیال بھی قربان کرنا پڑ جاتا، کوئی بات نہیں تھی، کاش ایک جھلک اللہ کے نبی کی ذات کی دیکھ لیتے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیو، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، جب ان کی جدائی کا تذکرہ کرتے ہیں، میں جب مطالعہ کر رہا تھا یقین جانو آنسوں سے آنکھیں بھیگ گئی تھیں، آنسو نکل رہے تھے اللہ کے نبی کی جدائی اور آپ کی وہ ساری جو مناظر ہیں، آپ کی رحلت کے، آپ کی وفات کے جو ایام ہیں، سینکڑوں سال بیت چکے ہیں۔ تو ذرا اندازہ کیجئے جو اس وقت ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، آپ سے براہ راست فیض یاب ہوئے، آپ کی سیرت کردار کو براہ راست دیکھا، آپ کے سامنے بیٹھے، آپ کے حلقہ احباب کے اندر بیٹھے، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، آپ کی زیارت کی۔ جب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جدائی آپ نے پائی ہوگی تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی، کتنا بڑا صدمہ ان کو پہنچا ہوگا، کتنا بڑا دکھ ان کو پہنچا ہوگا۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیو، آپ جیسی ذات نہ دنیا کے اندر آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اتنی عظیم ذات کا جب دنیا سے اٹھنا ہو تو پھر صدمہ اور مصیبت اور دکھ اور تکلیف کس قدر ہوگی ان لوگوں کے اندر۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ رہنا صحابہ کو اتنا پسند تھا کہ ہر وقت یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں، آپ کا ساتھ مل جائے، کیونکہ اتنی محبت، اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم سیرت، جو آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا، جو آپ کے پاس بیٹھتا آپ کا مرید بن کے جاتا، آپ کے اوصاف حمیدہ کی تعریف ہی کرتے جاتا، کتنا عظیم انسان ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ایک موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، 1094 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کے ایک بڑے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کو وضو کے لیے پانی دیتے، اکثر آپ کے ساتھ رہتے تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی کی خدمت کرنا شرف سمجھتے تھے اور اس کو بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی خدمت ہم کر سکیں۔ یہ ربیع اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے، خدمت کرتے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ اس کے اوپر خوش ہوئے اور کہا، اے ربیع سل، سوال کیجئے، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں، کوئی سوال، کوئی حاجت، کوئی طلب ہو، میں آپ کی پوری کر دوں۔ اللہ کے نبی ان کے اوپر خوش ہو گئے، خدمت بہت زیادہ کرتے تھے، ہر وقت پانی مہیا کرتے، وضو کے لیے، قضاء حاجت کے لیے پانی مہیا کرتے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمایا ربیع کچھ سوال، کوئی طلب، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے محترم بھائیوں صحابہ کا انداز دیکھیے، کس قدر وہ لوگ آخرت چاہنے والے تھے، کس قدر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے، کتنا ان کا خوبصورت انداز تھا۔ ربیع فرماتے ہیں، میرے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنت، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے صرف یہ بات چاہیے کہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ مل جائے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح میں دنیا کے اندر آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی ذات کی زیارت کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی میں آپ کے ساتھ ہی جنت کے اندر ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم خواہش ہے، اللہ کرے ہمیں بھی یہ خواہش لگ جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، شوق پیدا کریں۔ سلف میں سے کسی سے کہا کہ کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جنت کا شوق بڑھ جائے، جنت کے اندر کوئی شوق ہمارا بڑھ جائے، ہم جنت کے شوقین ہو جائیں۔
تو اگلے آدمی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا شوق بڑھ جائے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جنت کے اندر محمد علیہ السلام ہوں گے، علیہ السلام کی ذات، بابرکت ذات جنت کے اندر ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ واقعی میرا شوق، جنت کا شوق بڑھ گیا کہ جنت کے اندر ملاقات ہوگی تو امام کائنات محمد علیہ السلام سے، دنیا کے سب سے عظیم انسان سے ملاقات ہوگی تو جنت کے اندر ہوگی۔ آپ بھی میرے محترم بھائیوں اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، کیونکہ جنت کے اندر کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صحابہ بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ کیا عظیم انسان ہوگا جس کے چہرے کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، جس کی عمر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، جس کی زندگی کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، جس کے حسن کے جلوے اللہ بیان کر رہے ہیں، جس کی سیرت، جس کا اخلاق اللہ بیان کر رہے ہیں، اور اتنی عظیم ڈگری دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میں اللہ کہتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، کائنات کے رب اور خالق کہہ رہے ہیں اے محمد علیہ السلام آپ کا بڑا ہی عظیم اخلاق ہے۔ کیا عظیم وہ ہستی ہوگی، کیا عظیم وہ ذات ہوگی جس کی تعریفیں رب العالمین کر رہے ہیں۔ کیا دل کے اندر شوق نہیں پیدا ہوتا کہ اس عظیم انسان کی زیارت کریں، اس عظیم انسان کی زیارت، اس کی ذات کو دیکھیں، اس کے وجود کو دیکھیں، اس سے فیض یاب ہو، کتنا عظیم انسان ہوگا۔ تو یہ سلف کا انداز تھا کہ جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یاد کیا کرتے تھے کہ آپ وہاں ہوں گے۔ ایک میں قول پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ ہاں قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، کوئی شک نہیں، بڑا خوفناک دن ہے، بڑے بڑے خوفناک مناظر ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی ایک امید کی کرن ہے، وہاں پر بھی امید ہے کہ ایک ایسی ہستی ہوگی جو ہماری سفارش کرے گی، جو اللہ کے اذن کے ساتھ ہمارے کام آئے گی، ہماری سفارش کرے گی۔ اس خوفناک منظر کے اندر بھی ایک بڑی امید کی بات ہے، اور وہ امید کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ اس سے ملاقات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے صحابی کوئی ضرورت؟ کہا یہی ضرورت ہے، جس طرح دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ہوں، کل قیامت دن بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں، آپ کی رفاقت مل جائے، مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی پھر سوال دہراتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سوال ہو؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میرا کوئی سوال نہیں، میرا ایک ہی سوال ہے کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، مجھے یہی چاہیے۔ سبحان اللہ، عظیم لوگ جو ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی عظیم ہوتی ہیں۔ ہم ہوتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا مانگتے، دنیا مانگتے، دنیا کی آسائشیں سہولیات مانگتے۔ صحابہ کا انداز دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ مانگا ہے، دنیا کے اندر بھی ساتھ ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے نبی کا ساتھ مانگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس قدر میرے محترم بھائیوں صحابہ ان سے محبت کرنے والے تھے، اس قدر ان کے ساتھ چاہت رکھنے والے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ انی اذا رأیتک طابت نفسی، اے نبی، اے میرے اللہ کے رسول محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے، میرا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں جب آپ سامنے ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَقَرَّتْ عَيْنِي، اللہ کے نبی میں جب آپ کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میری آنکھوں کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، میں سکون سے بھر جاتا ہوں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ کس قدر وہ عظیم ہستی تھی اور صحابہ کا کس قدر والہانہ ان کے ساتھ پیار تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری اس بات کے اوپر غور کریں، آج بھی اسی پیار کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو پیار اصحاب رسول نے کیا ہے۔ آج ہم سنت سے دور کیوں ہیں، قرآن سے دور کیوں ہیں؟ بڑے بڑے نیک اعمال جنہوں نے ہمیں کامیاب کرنا ہے، جو ہماری کامیابی کی ضامن ہے، ہمارے کامیابی کے ضامن ہیں، بڑے بڑے اعمال ہم چھوڑ چکے ہیں، سنت سے دور ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی سے وہ محبت نہیں کرتے جو محبت اصحاب رسول کرتے تھے۔
یا جو محبت کسی سنت کے چاہنے والے کو اللہ کے نبی کے ساتھ کرنی چاہیے وہ محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے، میں ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہوں۔ یہ ہر بندے کو محترم بھائیوں جائزہ لینا چاہیے۔ اگر یہ جائزہ لیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہو گئی تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، پھر سارے نیک اعمال آسان ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی محبت کے اندر انشاءاللہ ہمارے جی بھی خوش ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی جب ان سے ہم صحیح معنوں میں محبت کریں گے۔ تو اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں جائزہ لیں کہ ان کے ساتھ محبت کریں، اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب سنت کو ترجیح دیں گے، عملی میدان میں آگے آئیں گے، ہر بات کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں گے، میرے نبی کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، میرے نبی کا چلنا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، لین دین کاروبار کیسا ہے، برادری کے معاملات کیسے ہیں، صلہ رحمی اللہ کے نبی نے کیسی کی ہے۔ جب ہر معاملے میں اللہ کے نبی کو پڑھیں گے اور آپ کی ذات کو دیکھیں گے، آپ کی بات کو ترجیح دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ ان دیکھے بھی اللہ کے نبی کی ذات کو اپنے اندر محسوس کریں گے، آپ کو خوشی اور سکون آپ کی آنکھوں کے اندر بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر بھی ہوگا۔ آزما کے تو دیکھیں، کبھی سنت کی طرف آ کے تو دیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، نبی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں صحابہ کس انداز سے کہتے ہیں کہ ہمارا جی خوش ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں جو ہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ یہ ترمذی کے اندر 2369 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی بھی گھر سے نکلے اور ایسے وقت میں نکلے کہ خلاف معمول گھر سے نکلے، یعنی کبھی اس وقت نکلے نہیں تھے گھر سے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے، ابو بکر بھی آپ کی طرف ہی جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیسے آنا ہوا، کیسے آج میری طرف آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خرجت القا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں بڑا بے چین ہو رہا تھا، مجھے سکون نہیں آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ وانظر فی وجہہ، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل کر رہا تھا میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں، میں آپ کے چہرے کو دیکھا ہوں، وتسلیم علیہ، اور میں آپ کی خدمت کے اندر سلام پیش کر کے آیا۔ یعنی صحابہ جب بھی بے قرار ہوتے، بے چین ہوتے، وہ اپنی بے چینی اور اپنی بے قراری کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس، آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے آپ کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ تھی میرے محترم بھائیوں ان کی چاہت اللہ کے نبی کے ساتھ، یعنی ہستی بڑی عظیم تھی، وہ بڑے عظیم انسان تھے جن کو دیکھ کر میرے محترم بھائیوں غمزدہ لوگوں نے سکون پایا، جو پریشان تھے ان کی پریشانیاں چلی گئیں، وہ پرسکون ہو گئے اللہ کے نبی کی ذات کو، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ سکون نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ذات جب دنیا سے اٹھی ہوگی تو کیا صدمہ ہوگا، کیا پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، غموں کے، دکھوں کے، کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ اتنی عظیم ہستی کا دنیا سے چلے جانا اور ان لوگوں کے اندر سے چلے جانا جو ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے اندر اس عظیم ہستی کا دنیا سے چلے جانا کس قدر غموں اور دکھوں کا پہاڑ ہوگا ان کے لیے۔ میرے محترم بھائیو ترمذی کے اندر 3618 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر پہنچی صحابہ تک تو آپ کی وفات کی خبر صحابہ تک بجلی کی طرح گری، بجلی بن کر ان کو یہ خبر پہنچی۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ دن تھا جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو جب ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ مدینہ کے اندر آ گئے ہیں تو پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، پورا مدینہ خوش ہو گیا تھا کہ کائنات کا عظیم انسان مدینہ کے اندر تشریف لے آئے۔
اور فرماتے ہیں ایک دن وہ فلما قال اليوم الذي ماتت فيه اسلم منها كل شيء، ایک وہ دن بھی مدینے نے دیکھا ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے رب کے پاس چلے گئے تو پورے مدینے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ کیفیت تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر چیز جو ہے وہ بے نور ہو چکی تھی، تاریک ہو چکی تھی۔ ہونا ہی تھا میرے محترم بھائیو، صدمہ اتنا بڑا تھا، دکھ اور مصیبت اتنی بڑی تھی، اتنی عظیم انسان کا دنیا سے اٹھ جانا بہت بڑا صدمہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، المستدرک کے اندر 4410 نمبر کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی اور آپ کی وفات کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی وفات کا غم بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی وفات کا غم اتنا بیٹھا کہ دن بدن وہ کمزور ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے پاس چلے گئے۔ یعنی صحابہ کو اتنا غم لگا آپ کی وفات کا، آپ کی رحلت کا، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر کی وفات کا سبب بھی اللہ کے نبی کی وفات کا غم ہے۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری آپ پڑھ کے دیکھیں 4452 نمبر سے لے کر 4455 نمبر کے اوپر جتنی یہ احادیث ہے یہ ساری میرے نبی کی رحلت کے مناظر ہیں، وہ آخری ایام، وہ آخری لمحات ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا صدمہ سیدنا عمر فاروق کو پہنچا، حالانکہ بڑے مضبوط عذاب والے انسان تھے، بڑے مضبوط انسان تھے، لیکن کیا ہوا، اتنا دل برداشتہ ہوئے، اتنا غم زدہ ہوئے، اتنے دکھی ہوئے کہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے، اللہ کے نبی کی وفات کا انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں فوت ہو گئے، جو کہے گا کہ فوت ہو گئے ہیں عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ ذرا اندازہ کیجئے، ایک مضبوط انسان، جو مضبوط اعصاب والا انسان سیدنا عمر فاروق ہے، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے ہیں جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، کہتے ہیں میں نہیں مانتا اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ یہی بس نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کا ماتھا چوما، آپ کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام، جس طرح باقی رسول آئے دنیا سے چلے گئے، اسی طرح اللہ کے نبی بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی، کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ پاؤں میرا وزن نہیں اٹھائیں گے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں ابھی زمین پہ گرا، میرے پاؤں نے میرا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا، میں زمین پہ گر جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے قرآن کی آیت سنی تو پھر کہتے ہیں علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیو، یہاں مسئلہ سمجھنے والا ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، تو یقیناً لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے اندر پیارے ابو بکر بھی فرما رہے ہیں قد مات، کہ یقیناً اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ عمر فاروق بھی کہہ رہے ہیں قد مات، کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن آج کا مولوی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں فوت ہو چکے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں فوت ہو چکے ہیں، لیکن مولوی کہتا ہے، آج کا جاہل مولوی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی زندہ ہوتے، صحابہ کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اتنے دکھی ہو رہے ہیں، اپنے ہوش و آواز کھو رہے ہیں، اتنے دکھی ہو رہے ہیں، اتنے افسردہ اور غم زدہ ہے کہ مدینہ تاریکی میں ڈوب چکا ہے۔ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے، ان کے پاس موجود تھے، تو اتنا دکھی ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میرے محترم بھائیو افسانے ہیں، ایسے لوگوں نے گھڑے ہوئے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ بات جو صحیح ہے وہ صرف قرآن کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت ہے، یہی دین ہے۔ نہ میری بات دین ہے، نہ میری کسی بڑے مولوی کی بات دین ہے، نہ کسی اور مولوی کی بات دین ہے، دین صرف قرآن اور سنت کا نام ہے۔
تو قرآن اور سنت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر محمد علیہ السلام اللہ کے پاس چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، آخری باتیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر 4462 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا، یہ جو بخاری کی حدیث ہے 4462 نمبر کے اوپر، یہ حدیث ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کی چیخیں نکل جائیں گی اللہ کی قسم، آپ کے آنسو رکیں گے نہیں۔ اس قدر دکھی اور افسردہ یہ لمحات ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، میرے نبی تکلیف کے اندر ہیں، فوراً کہتی ہیں کہ وا قربا اباہو، ہائے میرے ابا کو اتنی تکلیف ہے، میرا ابا اتنی تکلیف کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا کہتی ہیں؟ یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، اے میرے ابا جان آپ نے رب کی بات کے اوپر لبیک کہہ دیا ہے، آپ رب کے حکم کے اوپر لبیک کہہ گئے ہیں۔ اور کہتی ہیں یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، ابا جان آپ جنت الفردوس میں جا چکے ہیں۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں، پیاری فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جنت الفردوس کے اندر جا چکے ہیں۔ اور آخری بات بڑی کمال کی کہتی ہیں، یا ابتاہ الی جبریل ننعا، کہتی ہیں ہم جبریل کو کہہ دیں گے کہ آج کے بعد دنیا کے اندر نہیں آنا، جس کے اوپر تو آتا تھا وہ چلا گیا، وہ دنیا کے اندر نہیں رہا۔ یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ اور ایک بڑا ان کی طرف بڑے مشہور شعر ہیں کہ وہ کہا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا۔ یہ سیدہ فاطمہ کے اشعار ہیں، وہ کہتی تھی کہ میرے اوپر رنج اور دکھ اور افسوس کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہی غم اور دکھ دنوں کے اوپر آ جاتے، سیدہ فاطمہ فرماتی دن رات بن جاتے۔ وہ اتنی دکھی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ 6 ماہ زندہ رہی ہیں، 6 ماہ کسی نے فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اور ہم ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے میرے محترم بھائیو، خوشی کے اوپر اعتراض نہیں میں کرتا، خوشی کرنی چاہیے، لیکن اعتراض طریقے کے اوپر ہے۔ یہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ ڈھول ڈمکا ہو، ڈانڈیا کھیلا جائے، انڈیا کے گانے لگے ہوں، ناچ گانا ہو، لڑکیوں کو سجا کر حوریں بنا کر ان کو سرے عام بازار کے اندر بٹھا دیا جائے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اتنی آتش بازی کی جائے کہ لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ کل ہی میں جنا والے میں تھا تو ایک دکان پہ بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کی جو رات تھی، عشاء کے 2 گھنٹے بعد، کہتے ہیں 10 بجے سے لے کر صبح کی اذانوں تک اتنی آتش بازی کی گئی ہے کہ ہماری نیندیں ہی حرام ہو گئی تھی۔ بندہ پوچھے وہ اتنا عظیم انسان جو کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا، اس کی ولادت کے موقع کے اوپر اتنی آتش بازی کی جائے اور اس آتش بازی کے ذریعے مسلمانوں کی نیندیں حرام کی جائے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے میرے محترم بھائیوں خوشی منانے کا؟ اور جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، جو آپ کے میلاد کا منکر ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ کافر ہے، وہ اسلام والا نہیں، جو آپ کی ولادت کا انکار کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں طریقہ غلط ہے۔ آگے سے ہم کچھ کہیں نا کہ بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ ڈھول ڈمکا، یہ ناچ گانے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہزاروں ویڈیو موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ وہ ملتان والا واقعہ جو حور بنا کے ایک لڑکی کو سجا کے سر عام رکھ دیا گیا تھا، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یار کوئی یہ طریقہ ہے خوشی منانے کا؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہو جائے آپ کتنی خوشی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں محترم بھائیوں نہیں، اللہ کے نبی کی خوشی منانی ہے تو ہندوؤں کے طریقوں سے نہیں منانی، ہندوؤں کے طریقوں سے ہم اللہ کے نبی کی خوشی نہیں منانی، بلکہ خوشی منانی ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اور میرے محترم بھائیو، جس نبی نے جوتے تبدیل کرنے کا طریقہ بتلایا، لباس کا طریقہ بتلایا، حاجت کرنے کا طریقہ بتلایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، سارے طریقے بتائے، اس نبی نے یہ نہیں بتایا کہ میری ولادت کے اوپر خوشی کیسے کرنی، یقیناً بتایا ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کیوں رکھتے ہو؟ کہا میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں،
آپ میرے محترم بھائیوں دیکھیں، جو اصل ہے اس کی طرف نہ میں گیا نہ کوئی اور گیا۔ کس نے سوموار کا روزہ رکھا؟ چلو کم از کم ہر سوموار کا روزہ نہیں تھا، چلو یہ لوگ خوشی منانے والے 12 تاریخ کو ہی روزہ رکھ لیتے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے دین کو سمجھیں، یہ ساری خود ساختہ بدعات اور خرافات کے اندر نہ پڑے، یہ دین کو تباہ کر دینے والی باتیں ہیں۔ یقین جانیے میرے نبی کا سب سے زیادہ جانے والا ابو بکر تھا۔ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا ڈھول ڈمکے کا اہتمام کیا، انہوں نے کوئی ایسی محفل کا اہتمام کیا کہ جلوس نکالا ہو، لوگوں کی نمازیں ضائع، جمعے ضائع، بازاروں کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، جو میلاد کے اندر ان محفلوں کے اندر جاتے ہیں، خود گواہ ہوں، وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں پر مختلف قسم کی جوان لڑکیاں میک اپ کر کے اور پھول پکڑ کے کھڑی ہیں، جو آنے والے مہمان مردوں کا استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے میلاد میں آ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، میرے نبی نے تو کیا فرمایا تھا کہ کسی کے سر کے اندر کیل ٹھونکا جائے، بہتر ہے وہ کسی عورت کو نہ چھوئے۔ فرمایا کیل ٹھکا لینا اپنے سر کے اندر بہتر ہے، مگر کسی غیر محرم عورت کو چھونا، اس کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ میری باتوں کا غصہ نہیں کرنا، یہ کوئی تفرقہ بازی نہیں، کوئی تنقید نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں حق نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون بتائے گا؟ اگر ہم یہاں چھپا کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی لوگ اعتراض کریں گے، لوگ ناراض ہوں گے، نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیں، نبی کے ساتھ